اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، وہ پھر مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ هو الذی، وہی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے زمین میں تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، ثم استوی الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن، پھر اس نے بنائے، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس لفظی معنی کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ کی تشریح کریں گے۔ کیفہ جو ہے، کیفہ کا لفظی معنی کیسے، یہ قرآن شریف میں تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ کفار کیسے جرات کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرے۔ تکفرون جو ہے یہ فعل مضارع ہے۔ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع ماضی سے بنتا ہے، ماضی اس کا کفرہ ہے، کفرہ، اس نے کفر کیا، یکفر، وہ کفر کرتا ہے، تکفر، تو کفر کرتا ہے، تکفرون، تم سب کفر کرتے ہو، تکفرون، تم سب کفر کرتے ہو۔ باللہ جار مجرور ہے، بی حرف جر ہے، اللہ اسم مجرور، اور یہ جار مجرور متعلق فعل ہے۔ اس طرح معنی بنتا ہے کیف تکفرون باللہ
تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ کیسے انکار کرتے ہو؟ واو جو ہے واو الحالیہ ہے، تمہاری حالت یہ ہے، کون تم جو ہے یہ کانا اصل میں ماضی کانا ہے، کانا کانا کانو کانت کانتا، یہاں آئے گا کن کن، اس کے بعد آتا ہے کونتا کونتا کونتما کونتم کونتم، تم تھے یا تم سب تھے، امواتن مردہ، تم سب مردہ تھے۔ امواتن جو ہے اس کو ہم اسم کانا لکھتے ہیں، کون تم امواتن، اموات جو ہے یہ پلورل ہے موت کا، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ منصوب ہے زبر والا ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں یہ اسم ہے اس کانا کا، اسم کانا، خبر کانا خبر کانا خبر کانا ہے۔ یہ تم جو ہے یہ اسم ہے اس کانا کا۔ واو جو ہے واو حالت بتاتا ہے، اس کو واو الحال کہتے ہیں، سٹیٹ کہتے ہیں۔ حالت تمہاری یہ تھی، تم مردے تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، you were lifeless you were lifeless۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس حال میں کہ تم مردہ تھے، ثم احیاکم، فاحیاکم فاحیاکم، احیا احیا فاحیاکم، احیاکم احیاکم۔ احیا کا معنی ہے ہی گیو لائف، ہی گیو لائف۔ کم ٹو یو، کم ٹو یو۔ احیا فعل ماضی ہے، ہوا اس میں فاعل ہے، اور کم جو ہے یہ مفعول ہے۔ فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندگی دی، دین ہی گیو یو لائف، ثم یمیتکم، ثم کا معنی ہے دین، ثم یمیتکم، یمیتو کا ماضی ہے اماتا 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 یمیتو یمیتو، اماتا
युमीतु, अमाता, अमाता का माना है उसने मौत दे दी। He caused death. He caused death. उसने मौत दे दी. युमीतो, he causes to die. वो मौत देता है. सुम्मा युमीतो कुम, युमीतो फेल मुजारिया है और इसका फाइल हुआ है, कुम इसका मफूल है. सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा. सुम्मा युह्यीकुम, सुम्मा युह्यीकुम, इसका पास्ट है अहया युह्यी. अहया हमने लिखा है युह्यी, युह्यी, युह्यी. He gives life, कुम इसका मफूल है to you. He gives life. He gives life to you. Summa yuhyikum, he will give you life to you. इसमें दो टेंस है. He gives life to you, he will give you life. Summa yuhyikum, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा. सुम्मा फिर, इलैहि जार मजरूर है. तुरजाऊन, लौटाए जाओगे. तुरजाऊन, तुरजाऊन, यह रजा से आया है. रजा का माना है he came back. रजा, रजा, he came back, वो वापस लौटा. यरजिउ, यरजिउ, he comes back, वो वापस आता है. इसी यरजिउ को मजहूल बनाएंगे तो यरजिउ को युरजाओ बनेगा. युरजाओ, युरजाओ. यरजिउ का माने ही कम्स बैक. अब यहाँ इसमें ही नहीं आएगा. युरजाओ केम बैक या कम्स बैक. कम्स बैक. युरजाओ, लौटाया गया. तुरजाओ, तुम लौटाए जाओगे. युरजाओ,
یرجعو سے ہم بنا سکتے ہیں ترجعو. ترجعو تم لوٹائے جاؤ گے. یرجعو وہ لوٹائے جائیں گے. ترجعو you will be taken back. یرجعو he will be taken back. ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اپنے کیے کا حساب دو گے. هو الذی الذی اسم موصولہ ہے اور اس کے بعد جو فعل ماضی آتا ہے خلق کا، یہ اس کا صلہ ہے. صلہ اور موصولہ مل کر صلۃ الموصولہ بناتا ہے. ہوا جو مبتدا ہے اس کے لیے یہ جملہ خبریہ بن جائے گا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. لکم جار مجرور ہے. فی حرف جر ہے. الارض اسم مجرور ہے. جمیعاً هو الذی وہی ہے خلق جس نے پیدا کیا. خلق کا لفظی معنی ہے خلق لفظی معنی ہے اس کا ہی کریٹڈ. الذی خلق کا معنی ہے the one who created. the one who created. پھر اس کے ساتھ جب ہوا ملایا جائے گا تو یہ بن جائے گا he is the one. he is the one who created. who created. created what. created what. چونکہ created جو ہے یہ it needs object. اس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہے. لہذا اگر ہمیں آبجیکٹ ڈھونڈنا ہے کسی ورب کا تو ہم اس کو what سے کوشچن کرتے ہیں. he is the one who created. created what. who created الارض the earth. اس طرح جملہ بن جاتا ہے هو الذی خلق الارض. He is the one who created the earth.
اگر ہمیں یہ بتانا ہے وہ وہی ہے جس نے وہ کچھ جو کچھ زمین میں ہے وہ پیدا کیا، تو یہاں ایک اور چیز کا ایڈ کرنا ہے۔ هو الذی خلق الارض، ارض چونکہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اب ہم ارض کے بجائے یہاں ما لکھیں گے۔ هو الذی خلق ما، اب یہاں مفعول بن گیا یہی ما، کیونکہ خلق فعل ہے اور اس کے ساتھ جو فاعل ہے وہ ہوا ہے۔ اب جو جگہ بچتی ہے وہ جگہ مفعول کی ہے۔ یہاں ہم نے پہلے الارض لگایا ہے۔ الارض کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ الارض مفعول بن گیا ہے۔ مفعول منصوب ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے۔ اب ہم الارض کے بدلے یہاں ما لکھیں گے تو آبجیکٹ بن گیا ما۔ هو الذی خلق ما، اس نے پیدا کیا جو۔ فی حرف جر ہے، اب اس کے بعد جو الارض تھا یہ عارضی بن جائے گا، کیونکہ یہ مجرور بن جائے گا اس فی کی وجہ سے۔ فی الارض زمین میں، یہ جار مجرور ہے۔ اب یہاں سے یہاں تک یہ مفعول کا معنی دیتا ہے۔ هو الذی خلق ما فی الارض، اس نے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ He created whatever is in the earth. He created، he سبجیکٹ ہے، created verb ہے، یہ بن جاتا ہے اس کا آبجیکٹ۔ انگریزی میں اسی طرح بنتا ہے هو الذی خلق ما فی الارض۔ اب جو زمین میں اس نے پیدا کیا ہے کس کے لیے کیا ہے، اس کو ہم یہاں بھی لگا سکتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، مگر اللہ نے اس لکم کو پریفرنس دی ہے، اس نے اس کو یہاں لایا ہے، پرائیورٹائز کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم، تمہارے لیے بنایا ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر اس کو تاکید لگائی ہے جمیعاً، سارا کچھ، جمیعاً، 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 سارے کا سارا۔ یہ حال ہے، یہ حالت بتاتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے پیدا کیا، جمیعاً، سارے کا سارا۔
in toto, in toto. ثم استوى إلى. استوا جو ہے یہ باب افتعل سے ہے، افتعل سے ہے. استوا کا لفظی معنی ہے اس نے قرار کیا. وہ سیدھا ہو کر بیٹھا. اب استوا کے ساتھ پریپوزیشن آتا ہے. استوا علی ہے ایک پریپوزیشن، اور دوسرا ہے استوا الی. استوا الی کا معنی ہے اس نے قصد کیا، ارادہ کیا. استوا اعلیٰ کا معنی ہے اس نے قرار کیا. کبھی کبھی استوا کے ساتھ دو فاعل آتے ہیں، فعل نہیں فاعل آتے ہیں. جب اس کے ساتھ دو فاعل آئیں تو اس وقت استوا کا معنی ہے برابر ہونا. مثلا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. یہاں ایک فاعل اصحابو ناری میں ہے اصحابو، اور یہاں دوسرا فاعل ہے. استوا یہی ہے، یہی لفظ یہی ہے. اب استوا کے ساتھ دو مفعول فاعل آ گئی، لہذا یہاں استوا کا معنی ہے برابر. لا یستوی برابر نہیں ہے اصحاب النار آگ والے، و اصحاب الجنہ اور جنتی. ثم استوا الی متوجہ ہوئے السماء آسمان کی طرف. الی حرف جر ہے، السماء مجرور ہے. یہ جار مجرور متعلق ہو گیا استوا کے ساتھ. پھر وہ متوجہ ہو گئے آسمان کی طرف. فسواہن، پس سواہن، ہن جو ہے یہ آسمان کی طرف ریفر کرتا ہے. آسمان مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے پلورل ہن آ گیا. سوا پورا کیا. سواہن، سوا کا معنی ہے اس نے پورا کیا. ہن کا معنی ہے آسمانوں کو، ان کو. کن کو؟ آسمانوں کو.
اب یہاں چونکہ ہن سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہن کا یہ جو پروناؤن ہے یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی تشریح یہاں آ گئی ہے. سبع سماواتن، سبع سات سماواتن آسمان، مضاف مضاف الیہ ہے. سبع مضاف، سماواتن مضاف الیہ ہے، اور ہم اس کو لکھیں گے یہ بدل ہے. سبع سماواتن بدل آیا ہے کس کا؟ ہن. بدل کیوں آتا ہے؟ بدل ہن کی وضاحت کے لیے آ گیا ہے. فسوا اگر ہم ہن کاٹ دیں گے تو ہن کے بدلے ہم پڑھ سکیں گے فسوا سبع سماواتن. سوا فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، اور سبع اس کا مفعول آ گیا ہے. وہو مضاف اور سماواتن مضاف الیہ ہے. فسوا ہن، اس نے ان کو پورا کیا. کن کو پورا کیا؟ سبع سماواتن، ساتوں آسمانوں کو. وہو یہ حالیہ ہے. ہوا مبتدا، بکل شیء، بی حرف جر ہے، کل مجرور ہے، شیء یہ بھی مجرور ہے، علیم یہ اس کی صفت ہے، اور وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے زمین کو بنایا، زمین میں رکھی تمام چیزوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، پھر الگ بیٹھ گیا. اس کو اس کے ساتھ کچھ واسطہ پاسطہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کے آسمانوں اور زمین میں اس نے کیا کیا رکھا ہے اس کا بھی علم ہے. اس میں کون کون سی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کا بھی علم ہے. کب اور کس وقت ہونے والا ہے اس چیز کا بھی علم ہے. He is all knowing. He is all knowing. He is all knowing. He is all knowing. ہوا علیمٌ. ہوا علیمٌ. ہوا مبتدا، مبتدا علیمٌ اس کی خبر ہے. ہوا علیمٌ وہ جاننے والا ہے. ہوا علیمٌ ہوا بکل شیء علیم. اچھا یہ علیمٌ ہے. ہوا علیمٌ وہ جاننے والا ہے. اب ہوا علیمٌ وہ جاننے والا ہے مبتدا اور خبر ہے. ہوا بکل شیء علیم وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بکل شیء ہر چیز کے ساتھ. آف ایوری تھنگ.
He is all knowing. He is of everything all knowing. He سبجیکٹ ہو گیا, is of everything all knowing اس کا پریڈیکیٹ ہے. عربی میں ہوا مبتدا ہے, بکل شیء علیم یہ پریڈیکیٹ بنتا ہے, خبر بنتی ہے. الگ الگ بی حرف جر, کل اسم مجرور وہو مضاف, کیونکہ ہمیں آنا چاہیے بکلن, بکلن. اب اس کی ایک ہی زیر ہے کیونکہ یہ مضاف بن گیا کس کے ساتھ؟ شیء کے ساتھ. بکل شیء گویا بی حرف جر ہے, کل اسم مجرور ہے وہو مضاف, اور شیء مضاف الیہ ہے. علیم خبر ہے. اس طرح یہ پورا کا جملہ, سارا جملہ بنتا ہے خبریہ جملہ. اللہ کا حال یہ ہے کہ وہ اس ساری بناوٹ سے جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے اس سے خبر رکھتا ہے, کب ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, کون سی ایکٹیویٹی اس کی کائنات میں ہونے والی ہے, کون کون سا آئٹم اس نے زمین و آسمان میں رکھا ہے, اور اس کا استعمال کون کیسے کرتا ہے. اس ساری کی جانکاری اللہ رکھتا ہے. اس پر ہمارا یقین ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.